حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی اس طریقے سے گزارو کہ جب تمہیں موت آئے تو ہنستے ہوئے جاؤ اور تمہیں دیکھ کر لوگ تمہاری اچھی باتیں سوچ کر روئیں۔ غفلت بہت گہری نیند ہے، اس سے بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ گمراہی تمہارا مقدر ہوگی اور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ فکر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دینا اس کے لینے سے زیادہ پسند نہ ہو۔ جو احسان کرو اس کو اپنی طرف سے نہ جانو، اور جو اچھا کام کرو مشہوری نہ کرو۔ اصرار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھا جائے۔ حق پر چلنے والے کا پاؤں شیطان کی چھاتی پر ہوتا ہے اور وہ بندہ شیطان کو روندتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے اور شیطان زمین میں دھنس کر رہ جاتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بھی اپنی زندگی کو مختصر خیال کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کی موت کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ ہر خطا پر ایک کنکری اپنے گھر میں ڈال لے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔ وہ غم جس کے ملنے پر تیری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر تو اپنے رب کو بھول جائے۔ سب سے بڑا ناشکرا وہ ہے جو کسی مصیبت سے چھٹکارا پائے، پھر اس بلا میں کسی اور کو دیکھ کر نہ تو عبرت حاصل کرے اور نہ ہی شکر ادا کرے۔ جب اللہ رب العزت کے سوا دل سے سب کچھ دور ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اسے نرمی کے ساتھ ملامت کر کے معاف کر دو، اور اگر وہ 7 دفعہ بھی ایسا کرے اور پھر توبہ کرے تو اسے معاف کر دو۔ تجھے اس کی ضرورت نہیں کہ دنیا تجھے جانے، جبکہ اللہ کے نزدیک تو مقبول و پیارا ہو۔ تمام خوبیوں میں دوسرے مسلمانوں کو آگے رکھو تاکہ کل خدا تمہیں آگے رکھے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جواں مردی یہ ہے کہ اپنی حاجت کسی کے پاس نہ لے جائے۔ شکر یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ راہ درویشی پر چلنا اور بات ہے اور ذخیرہ جمع کرنا اور بات ہے۔ درویش بن یا ذخیرہ جمع کر۔ خداوند جو کچھ مجھے دنیا میں دینا ہے کافروں کو دے، اور جو کچھ مجھ پہ عقبہ میں دینا ہے مومنوں کو دے۔ میرے لیے دنیا میں تیری یاد، عقبہ میں تیرا دیدار کافی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جس بندے میں غور و فکر کرنے کی عادت ہے وہ اپنی روح سے روبرو کلام کرتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرے اس کی مخلوق کی ناراضگی سے ہرگز نہ ڈرنا چاہیے، لیکن جو خدا کو ناراض کر دے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ مخلوق اس سے ضرور ناراض ہوگی۔ شب بیداری نیند کو اور لذیذ بنا دیتی ہے، اور بھوک غذا کو خوش مزہ دیتی ہے، اور اللہ کی عبادت روح کو تسکین اور آرام پہنچا دیتی ہے۔ نعمتوں کی اچھی ہمسائیگی یعنی صحیح مصرف میں صرف کر اور شکر ادا کرتا رہ۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے۔ اپنے ہمسائے پر بدی کا منصوبہ مت باندھو اور کسی سے بے سبب مت جھگڑو۔ جب تمہاری روزی دوسروں کی روزی سے الگ ہے تو پھر یہ پریشانی اور بے صبری کیوں ہے؟ خوبصورت اور حسین عورت 3 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے: دولت، شہرت اور تعریف۔ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔
غرور اور گھمنڈ نہ کرو، اس ذات حقیقی کا شکر ادا کرتے رہو جس نے تم کو خوشی، عیش، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد مت کرو، کیونکہ ان کی یہ مصور زندگی چند روزہ ہے۔ کھلا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اور چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کیا جائے۔ نیک مرد صرف وہی ہے جو وعدہ کرے اور اس کو ہر حال میں پورا کرے، چاہے اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑ جائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ وہ بستی جو کبھی ویران نہ ہو عدل ہے۔ خلق سے دور رہنے سے انسان دنیا کی تکلیف میں گھر جاتا ہے اور وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ انسان کو اس قدر عقل کافی ہے کہ راہ راست، گمراہی، سعادت اور سخاوت میں تمیز کر سکے۔ جب ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وقت ہمیں ضائع کر رہا ہے۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے، اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مصیبتوں کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو جزا کا گھر قرار دیا ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کو آخرت کے ثواب کا ذریعہ قرار دیا ہے اور آخرت کے ثواب کو دنیا کی مصیبتوں کا عوض قرار دیا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جس کی امیدیں کم ہوتی ہیں اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی امیدیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے غم زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دشمن کے حسن سلوک پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جب عفت اور عصمت کے آئینے کو ٹھیس لگ جاتی ہے تو اس کو کوئی کاریگر درست نہیں کر سکتا۔ مومن کی مثال ترازو کے پلے جیسی ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ اپنے دشمن سے محبت اور اپنے ستانے والے کے لیے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے سورج کو نیک و بد دونوں پر چمکاتا ہے اور دونوں پر بارش برساتا ہے۔ چوری کا کھانا آدمی کو میٹھا لگتا ہے، مگر آخر میں اس کو کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ جو کسی یتیم یا مسکین کا غم سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، جب وہ کسی سے فریاد کرے گا تو اس کی بھی کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر اللہ مومنوں کے بدلے مجھے عذاب دے دے تو بخوشی قبول کر لوں گا۔ جس بندے نے خود کو پسند کیا گویا وہ برباد ہوا اور راحت و سکون اس سے دور چلا گیا۔ جب تک تم دنیا کے طلبگار رہو گے دنیا تم پر حاوی رہے گی، جب اس کی طرف سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارے ماتحت ہو جائے گی۔ منافق کی علامت غیر موجود صفت کی تعریف پر خوش ہونا اور موجب عیوب کی مذمت پر خفا ہونا ہے۔ تو کتنا ہی علم سیکھے تجھ میں عمل نہیں، تو تم نادان ہو، تم وہ جانور ہو جسے یہ پتہ نہیں کہ اس کی پیٹھ پر کیا رکھا ہوا ہے۔ جب زبان بگڑ جاتی ہے تو دنیا میں لوگ واویلا مچاتے ہیں، لیکن جب دل پھر جاتا ہے تو فرشتے اس پر آنسو بہاتے ہیں۔ خدا کی زمین پر ایسے بھی ٹکڑے ہیں جہاں خدا دوست رکھتا ہے کہ ان مقامات پر دعا کی جائے تو خدا اس کو قبول کرے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، اپنے دل کو بہت زیادہ کھانے پینے سے مردہ نہ بنا، کہ وہ کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے بزمردہ ہو جاتا ہے۔ موت سے نہ ڈر بلکہ زندگی سے ڈر، کیونکہ زندگی میں ہزاروں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ خوشی کا دروازہ اس گھر پر بند ہے جہاں سے عورت کی آواز زور زور سے آتی ہے۔
کسی بڑے بزرگ کی ضیافت کرو تو بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھو اور ان کو تکلیف ہرگز مت دو۔ جو بندہ سعادت خیر کے راستے میں قدم اٹھائے اور کمال تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے تو سمجھ جاؤ اس کی موت خیر پر ہوئی۔ حسد ایک ایسی بلا ہے جو نیکیوں کو مٹا دیتی ہے اور اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی روزی کو کم کر دیتا ہے، افلاس اور بھوک اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ ہر سانس ایک خزانہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی سانس بیکار ہو جائے اور قیامت کے دن اپنے خزانے کو خالی دیکھ کر تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑ جائے۔ اپنی فکریں خداوند پر ڈال دے اور وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی گرنے نہ دے گا۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ جو بندہ کھڑے جانور پر سوار ہوتا ہے وہ شخص قیدی کی مانند ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اس شخص سے صفائی طلب نہ کرو جس پر غصہ ہو اور جس سے غداری کی بو آئے، اس سے وفا کی ہرگز توقع نہ رکھ۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ نہ کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں، ان کے کام آئیں، کسی کی دعا لگے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ بلی جب بچوں کو دودھ پلا رہی ہو تو اس کا تھوڑا سا دودھ لے کر ابال لیں، پھر گھر کے صحن میں رکھ دیں، رزق 2 دن کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ میدانوں کے مقابلے میں جی چرانا اور قلعوں کے پیچھے چھپنا بزدلی ہے۔ عورت کی طرف میلان کا نتیجہ صرف اور صرف شر ہے۔ حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے ہر ممکن کوشش کرو کہ بیویوں کو طلاق مت دو۔ جس شخص کا راز اس کے سینے میں نہیں سما سکتا، اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں۔ عقل مندوں سے جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔